سیدہ نساء العالمین، الفاطمہ سیدہ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، اور اس سرداری کا جو اعزاز ہے یہ نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، کہ جب میرے آقا نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو میرے نبی کا جسم ساری کائنات میں افضل ہے، میرے آقا کا جسد مبارک عرش سے بھی افضل ہے، کرسی اور لوح محفوظ سے بھی افضل ہے، جنت سے بھی افضل ہے، اور جب اس کا ٹکڑا جناب سیدہ فاطمہ زہرا ہے، اور سیدہ فاطمہ قرآن کی قاریہ، شریعت کی عالمہ اور شب زندہ دار، صالحہ، عفیفہ، طیبہ طاہرہ۔ جناب مولا علی نے سیدہ کو ایک دن بتایا کہ فاطمہ میں تو جب قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اپنے گھوڑے کی رکاب میں ایک پاؤں رکھتا ہوں تو تلاوت کا آغاز کرتا ہوں، اور جب میں دوسرے رکاب میں پاؤں میرا پہنچتا ہے تو میری تلاوت پوری ہو جاتی ہے، یعنی میرا ختم قرآن ہو جاتا ہے۔ تو آپ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، آپ بتائیے آپ کتنی دیر میں ختم قرآن کرتی ہیں؟ اللہ اکبر۔ سیدہ نے کہا مجھے اس بات کا پتہ نہیں، لیکن مجھے اتنی خبر ہے کہ جب میں چکی پیستی ہوں تو اس چکی میں جب دانے ڈال کے چکی کا چکر چلانا شروع کرتی ہوں تو میں تلاوت قرآن شروع کرتی ہوں، اور چکی کا چکر پورا نہیں ہوتا تو میرا قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی قرآن کے ساتھ نسبت ہے اس خاتون کی۔ شوہر بھی ایسا قاری قرآن ہے اور بیوی بھی ایسی قاری قرآن ہے، تو پھر بیٹا نیزے پر قرآن کیوں نہ پڑھے؟ بیٹا قرآن کا قاری اور عالم کیوں نہ ہو؟ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب آپ نے غزوہ حنین میں اپنا سارا ہی مال دے دیا، تن کے کپڑے بھی دے دیے، تو بارگاہ رسالت میں حاضری نہیں ہو رہی۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، رسول اللہ نے تیسرے دن پیغام بھیجا کہ پوچھو ابو بکر کدھر ہے؟ عرض کیا گیا کہ میرے پاس 70 کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اس لیے گھر میں پڑا۔ میرے آقا نے 2 گھروں میں پتہ کیا، ازواج مطہرات کے گھروں میں پتہ کیا کہ زائد کوئی اضافی کپڑا ہے تو بھیجو۔ سب گھروں سے 2 گھروں سے جواب آیا کہ وہی کپڑے جو ہمارے تن پر موجود ہے، اس کے علاوہ زائد کپڑا نہیں۔ آج غربت کا رونا رونے والے، تنگ دستی کا رونا رونے والے اپنے گھروں اور اپنی سیفوں کو چیک کریں کتنے کتنے سوٹ پڑے، اور وہ عورتیں جن کا نام فاطمہ ہے اور جنہوں نے فاطمہ کی نسبت اپنے نام کے ساتھ رکھی ہے، وہ اس کی لاج رکھیں کہ سیدہ خاتون جنت کے گھر رسول اللہ نے پیغام بھیجا کہ فاطمہ میرا یار ابو بکر، اس کے گھر میں اس کے لیے کپڑا موجود نہیں ہے، کو زائد کپڑا تو بھیجو۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاش کیا، کوئی کپڑا نہ ملا۔ ایک تکیے کا سرہانے کا کور تھا جو سیدہ فاطمہ کی والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے ہاتھوں سے سلائی کر کے اور کڑھائی کر کے اپنی بیٹی کے لیے رکھا ہوا تھا، وہ تکیہ خالی کیا، اس کے اندر سے کھجور کے پتے نکالے
اور اپنی لونڈی کے ہاتھ بھیجا کہ جاؤ ابو بکر صدیق کے دروازے پر دستک دو اور یہ پیغام پہنچاؤ کہ اے ابو بکر، آپ کے احسانات میرے باپ پر بے حد و بے حساب ہیں، ہم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن یہ کپڑا مجھے بڑا عزیز تھا کہ اس کے ساتھ میری یادیں ہیں، میری ماں کی یادیں، یہ میں آپ کی خدمت میں بھیجتی ہوں۔ ایک طرف رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا، ہر کسی کے احسان کا بدلہ چکا دیا الا ابو بکر، مگر ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں چکایا۔ اور ایک طرف سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا نے احسانات کا اعتراف کر رہی ہے اور انہیں احسانات کے بدلے میں کپڑا بھیج رہی ہے، تو کہاں گئے وہ فسانے، کہاں گئی وہ باتیں، کہاں گئے وہ سارے من گھڑت روایتیں کہ جہاں سیدہ خاتون جنت کے باغ فتح کی کہانی بنائی گئی، اور سیدہ خاتون جنت تو کہہ رہی ہے اے ابو بکر، آپ کے میرے باپ پر بڑے احسانات ہیں، میں تو اس کا بدلہ ہی نہیں دے سکتی، لیکن یہ میرے اتنا تحفہ ہے، اس کو قبول کرے۔ میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور زمانہ آج بھی وہ غار مدینہ میں موجود ہے جس کو غار کریاں کہتے ہیں، جس میں 3 دن تک میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز رہے اور امت کی بخشش کی دعا کرتے رہے۔ تیسرے دن جناب سیدہ خاتون جنت مسند فردوس والے نے روایت کو نقل کیا کہ تیسرے دن جا کر سیدہ خاتون جنت گئی ہے اور جا کے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی ہے، اور آپ نے سجدے سے سر اٹھایا ہے اور وہاں بیٹھ کے دونوں باپ بیٹی نے دعا کی ہے، اور اللہ نے وحی فرمائی ہے کہ میرے محبوب جو تیری بیٹی فاطمہ آئی ہے، اس کے بدلے صدقے میں تیری امت کی بخشش کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ رازدار مصطفیٰ ہے، وہ شفیع مصطفیٰ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی رسول اللہ کے ساتھ جو شباہت ہے کہ چہرہ ہو رسول اللہ کا چہرہ اور چال ڈھال بھی رسول اللہ کی تھی، اسی طرح رسول اللہ کی طرح آپ کے ہاتھ مبارک تھے، تصویر مصطفیٰ تھی۔ اور آپ کے جو دونوں بیٹے ہیں، یہ دونوں بیٹے حضرت امام حسن سر سے لے کر سینے تک رسول اللہ کے مشابہ ہیں، اور امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک رسول اللہ کے مشابہ ہیں۔